नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत नंबर 11 पारा नंबर 23 सूरह स्वात। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जुंदुन 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 जुंद कहते हैं लश्कर को। मा हुनालिका मा जो हुनालिका यहाँ। महजूमुन महजूम महजूम कहते हैं ना, अक्सर कहते हैं इस बिल्डिंग को महजूम कर दिया गया, मतलब ढा दिया गया, यानी कि मुराद यहाँ पे है शिकस्त खुर्दा। मिनल अहजाब अहजाब हजब ग्रोह होता है और अहजाब ग्रोह की जमा, तो ग्रोहों में से। तो बा मुहावरा हो गया आयत नंबर 11 का। यहाँ शिकस्त खाए हुए ग्रोहों में से ये भी एक लश्कर है, यानी कि इसी जगह मक्का में ये शिकस्त खाएंगे और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुंह लटकाए खड़े होंगे, जिनको आज ये तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं। अल्लाह ताला के मुकाबले में बढ़ बढ़कर बातें बनाने वालों के ग्रोहों में से ये कोई इतना बड़ा जत्था नहीं कि इनके बड़े बड़े ग्रुप्स जो ग्रोह हैं वो उससे पहले गुजर चुके हैं और मात यानी कि शिकस्त भी खा चुके हैं। तो ये कफारे मक्का की तो एक मामूली सी जमीयत है जो इसी मुकाम यानी कि मक्का में जहां ये बैठे बातें बना रहे हैं अपनी मुकम्मल शिकस्त देख लेंगे। ये गोया कफारे मक्का के हक में आयत नंबर 11 में एक पेश गोई थी जो चंद ही साल बाद हर्फ ब हर्फ पूरी हुई। आयत नंबर 12 कज़्ज़बत कज़्ज़बत झुटला, कज़ब होता है झूठ, झुटला चुके। कबलहुम उनसे कबल, कौमु कौम, नूहिन नूह, व आदुन और आद, व फिरऔन और फरऔन, जुल औताद जुल औताद या अंडरलाइन कर लें, इससे मुराद है जुल औताद मीखों वाला। बा मुहावरा देखते हैं आयत नंबर 12 को। इनसे पहले नूह की कौम और आद और मीखों वाले फरऔन और उसकी कौम के लोग भी झुठला चुके हैं। अब हम देखते हैं कि मीखों वाला फरऔन, अगर मुहावरतन इसके मायने लिए जाए तो इसका मतलब ये होता है कि एक बड़ी मजबूत सल्तनत का मालिक था। और अगर हम इसके लफ्जी मायने लें भी लिए जा सकते हैं कि मीखों वाला फरौन का दस्तूर था कि जिस शख्स को सूली पे चढ़ाना हो तो उसे तख्ते के साथ खड़ा करके इसके हाथों और पाओं में 4 मीखें ठोक दिया करते थे। इस वजह से वो जिल औतार यानी कि मीखों वाला मशहूर हो गया था। इसको फरऔन को मीखों वाला कहते हैं कि इंतहाई ब्रूटल किस्म का फरौन था। इसकी जुल्म के किस्से और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये ही इज द ट्रेंड सेटर, कि इसने सूली इसी ने इजाद की थी, ये फरौन ने। तो फरऔन को मीखों वाला इसलिए कहा जाता है कि जिससे नाराज होता था उसको मीखें ठोक कर अजाब देता था। आप देखिए मीख किस काम के लिए आती है, किसी चीज को गाड़ने के लिए आती है। तो यहाँ मुराद ये भी ली जाती है कि उसकी हुकूमत घड़ी हुई थी, इसके लश्कर बहुत बड़े थे। और कहते हैं कि जब ये कहीं जाते थे खैमे लगाते थे, कील ठोंकते थे, और कहते हैं कि जिस पर अजाब हो देना हो सजा हो तो उसे कील ठोंक देता था। कहते हैं वहां के उनके जमाने में एक मुजस्मा भी था, उसके हाथ में कील है, मिस्र में रामीसिस, तो उसके चौक में भी ये एक मुजस्मा है जिसके हाथ में ना ये कील एक उसने मतलब एक निशान ऐसे करके पकड़ा हुआ है। आयत नंबर 13 में आते हैं। अब ये नहीं कि यहाँ अल्लाह ताला इसमें बता रहे हैं कि पिछली कितनी कौमें थी उन्होंने भी झुठलाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि वो अपने अंजाम से लोग बेखबर हैं। ये अल्लाह ताला ये इनके अंजाम भी बता रहे हैं कफारे मक्का को कि देखिए आपसे पहले नूह गए, ये जो आद की कौम गई और फरऔन भी गया, इन सब ने नाफरमानी की, तो इनके साथ क्या अंजाम हुआ। आयत नंबर 13 में मजीद कौमों का जिक्र है। वह समूद और समूद, व कौमु लूतिन और कौम लूत, व असहाबुल ऐका थी और रहने वाले ऐका, ऐका बिन के यानी कि जंगल के, उलाइका यही लोग, अल अहजाब ग्रोह हैं। आयत नंबर 12 में भी है और समूद और लूत की कौम और बिन के रहने वाले भी यही वो ग्रोह हैं। और आयत नंबर नेक्स्ट भी इसके साथ मुकम्मल कर लेती हूँ। इन नहीं कुल्लुन सब,
इल्ला मगर, कज़्ज़बा झुटला चुके, अर्रसूला रसूलों को, फहक्का पस वाक़या हुआ, इक़ाब मेरा अजाब। बामुहावरा है कि इन सब ने पैगंबरों को झुटलाया तो मेरा अजाब इन पे वाक़या हुआ। अब आई का ऐसा इलाका होता है जहाँ जंगल होता है, तो जो आई का असहाबुल आई का लफ्जी मायनी बन वाले, इनका जो इलाका था एक सतह मुर्तफा पे वाक़या था। इनकी तरफ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया और हम इनका बारे में कुछ हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो हम ये देखते हैं कि आयत नंबर 13 में और 14 में और उससे पहले ये 12, 13, 14 इनमें अल्लाह ताला ने बताया कि इबरतनाक अंजाम हुआ ये तमाम कौमों का, और इन तमाम कौमों में कॉमन इनका सिन क्या था? अल्लाह की वहदानियत का इनकार था, अल्लाह की अहकामात की नाफरमानी थी। तो जितने मर्जी बड़े अहजाब, जितने मर्जी ग्रोह, जितने मर्जी ताकतवर लोग हो जाएं, बड़ी स्ट्रॉन्ग नेशंस हो जाएं हर तरह से, लेकिन अगर वो अल्लाह की नाफरमानी करेंगी तो अजाब उन पे यकीनी हो जाएगा। और इन सब ने आयत नंबर 14 में कि इन सब ने क्या किया था? पैगंबरों को झुटलाया था। तो जब पैगंबर क्या लेकर आ रहे थे? पैगंबर अल्लाह की कलाम, अल्लाह की बातें, अल्लाह के अहकामात लेकर आ रहे थे। तो पैगंबरों को झुटलाना, अल्लाह को झुटलाना, तो फिर अल्लाह ताला करे फहक्का इकाब, तो फिर मेरा अजाब उन पे वाक़या हो गया। और ये हमें सुना के कहा जा रहा है कि नसीहत पकड़ो, जो लोग अल्लाह के अहकामात से मुंह मोड़ेंगे तो अजाब जो है वो यकीनी हो जाएगा। आजकल आप देखें जरा आस पास स्मोक का क्या हाल है, महंगाई का क्या हालात है, तो ये भी अजाब, अजाब की किस्में हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं, वॉर्न दे कर रहे हैं कि संभल जाओ, अल्लाह ताला और बड़ा अजाब भी दे सकते हैं। अगर हम लोगों ने अल्लाह की अतात, अपनी अपनी नमाजों को, अपनी जिंदगियों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं किया तो इससे भी बड़े अजाब आ सकते हैं। ये हमारे लिए वार्निंग्स हैं, ये जिस वक्त स्मोक वगैरह चल रही है हमारे पास इस वक्त। अब आप ये देखें कि अभी इन आयात में जो मैंने 12, 13, 14 में 6 कौमों का नाम गिनवा के कफारे मक्का को खबरदार किया गया है कि वो वाकई बड़े मजबूत थे, फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग थे, उनकी मजबूत जत्थे थे, उनके ग्रुप्स बड़े स्ट्रॉन्ग, ग्रो स्ट्रॉन्ग थे, ताकत थी, माल था, कुव्वत थी, दौलत की फरावानी थी, खुशहाली थी। और उनसे भी बहुत ज्यादा, उनकी तादाद भी बहुत, कफारे मक्का से तादाद भी बहुत ज्यादा थी। जब लेकिन उन्होंने अपने रसूलों को झुटलाया तो मेरा अजाब उन पे नाजिल हो गया और उन्हें मलिया मेट करके रख दिया। अब तुम किस खेत की मूली हो कि मेरे रसूल की तकजीब करने के बाद तुम क्या सोचते हो? मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब करके तुम लोग सही सलामत बचोगे? तो यहाँ पे अल्लाह ताला ये वार्निंग आयत उनको बयान की गई। आयत नंबर 15 है, वमा और नहीं, यंजुरू, यंजुरू नजर से है और यहाँ मुराद है इंतजार करते, हाउलाई ये लोग, इल्ला मगर, सही हातन, सही हातन ये पहले भी लफ्ज आया, एक चंगाड़, जोर की आवाज, वाहिदातन एक, माँ नहीं, लहा उनके लिए, मिन फवाक कोई, फवाक, फवाक का मतलब होता है वक्फा। तो बा मुहावरा हो गया कि ये लोग तो सिर्फ एक जोर की आवाज जिसमें शुरू हुए पीछे कुछ वक्फा नहीं होगा इंतजार करते हैं। बड़ी खतरनाक आयत है ये। यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है फ़्वाक। फ़्वाक का मतलब यहाँ पे हमने देखा वक्फा। फ़्वाक दरअसल दूध धोते वक्त गाय का एक दफा थन निचोड़ना और दूसरी दफा वही थन निचोड़ने के दरमियान के वक्फे को कहते हैं। आप सोचिए कितना को वक्फा होता है। जब दूध को वो धो रहे होते हैं, मतलब उसमें से दूध निचोड़ रहे होते हैं, तो ये नहीं कि एक दफा थन को पकड़ा और उसके बाद जब दूसरी दफा, तो उस वक्फे को फ़्वाक कहा जाता है। और इससे मुराद क्या है? इंतहाई कलील मुद्दत। तो इस लिहाज से इस आयत के दोनों मीनिंग्स हो सकते हैं। एक तो ये कि जब ये धमाका सीहा, ये धमाका या कड़का होगा तो ये उस वक्त तक मुसलसल होता रहेगा जब तक सारे मुजरिम ढेर ना हो जाएं और इसमें मामूली सा वक्फा नहीं होगा। और दूसरा इसका मीनिंग ये होगा कि इन्हें हलाक करने के लिए एक कड़का ही काफी होगा और दूसरे की नौबत ही नहीं आए। तो ये दोनों इसके मतलब हो सकते हैं। मीन्स के हम जितनी जो नाफरमानियां कर रहे हैं इस वक्त अल्लाह ताला ने हमें ढील दी हुई है। मोहलत का अल्लाह का कानून है कि मेरे बंदे तौबा कर लें, पलट लें, अपनी इस्लाह कर लें।
ورنہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فوات جب میری لاٹھی چلے گی تو وہ کیا ہوگی، اس وقت ان کو ایک لمحہ ان کے پاس مہلت ہی نہیں ہوگی کہ اپنے آپ کو کچھ بھی کوئی چیز کو وہ سنبھال سکیں یا کر سکیں. ایک کڑکا ہی کافی ہوگا اور وہ پورے کی پوری قوم جو ہے نیز تو نابود ہو جائے گی. اور ہم نے دیکھا پچھلی کئی قومیں تھی جن کے اوپر سیہا ایک چنگھاڑ کا عذاب سے وہ پوری قوم جو تھی ملیا میٹ ہو گئی تھی. آیت نمبر 16 وقالو، اور وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اجل اردو کا لفظ ہے اجلت سے ہے، جلدی کر، لنا ہمارے لیے، قطنا اس کو انڈر لائن کر لیں. قطہ ہوتا ہے ہمارا، قطہ خالی جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا حصہ، نصیب. نہ لگ جائے تو نہ ہم، ورنہ قطہ ہوتا ہے حصہ. قبلہ پہلے، یوم الحساب روز حساب. تو با محاورہ ہو گیا آیت نمبر 16 کا. اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے. آیت نمبر 15 سے لے کے جو 17 تک کا جو کانٹینٹ ہے سارا، کہ اللہ کے عذاب کا حال تو یہ ہے کہ ایک زبردست دھماکہ ہوگا، اس سے سب ختم ہو جائیں گے اور دوسرے دھماکے کی ضرورت نہ پڑے گی. ان نادانوں کا حال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کرتے ہیں کہ ہمارے حصے کا عذاب تو ہمیں یوم حساب سے پہلے ہی دے دو. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو، ڈرا رہے ہو کہ وہ عذاب آ جائے گا، تو ہمارا جو عذاب کا جو بھی ہمارا شیئر ہے وہ ہمیں بھی دے دو. کفار کا مطالبہ تھا کہ ہمارے اعمال نامے ابھی دیے جائیں، چونکہ کفار مکہ باس بعد الموت اور روز آخرت اعمال نامہ حساب کتاب، یعنی کہ ٹوٹل ان شارٹ آخرت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی اور اپنا حساب کتاب، اپنی زندگیوں کو دینا، میں نے کیسے زندگی گزاری، کہاں گزاری. وہ مذاق اڑاتے تھے کہ جب ہم مر کے ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی تو ہم کیسے اٹھ سکتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ جس عذاب کی تم دھمکی دے رہے ہو وہ لے کیوں نہیں لیتے. اور اس طرح یہ بھی کہتے تھے کہ جو ہمارا مال نامہ جو ہمیں قیامت کے دن ملنا ہے وہ ابھی ہمارے حوالے کر دو. ہمارے حصے میں جو شامت لکھی ہے وہ اسی دنیا میں ہم سے اس کا حساب کر لو. آیت نمبر 17 اسبر صبر کر، اللہ اوپر، ماں جو یقولون وہ کہتے ہیں، وذکر اور یاد کر، عبدنا ہمارا بندہ، داؤد علیہ السلام، ذل ایدی ید کہتے ہیں ہاتھ، ذل یعنی کہ صاحب قوت مراد ہے، یعنی کہ انہو بے شک وہ اواب رجوع کرنے والا. اب یہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بات شروع ہو جاتی ہے تو کہ اے پیغمبر یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پہ صبر کرو اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے. اب جیسے میں نے بتایا کہ بات ہو رہی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا جو عذاب ہے وہ ہمیں یہیں پہ دے دیں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کرتے تھے کہ ہمارے حصے کا عذاب ہمیں یوم حساب سے پہلے دے دیں. تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نادان جو الٹی پلٹی باتیں کریں اس پہ آپ صبر کریں اور حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کریں جو بڑی قوتوں کے مالک تھے. ان کی یاد سے آپ کو صبر میں مدد ملے گی اور ان کی زندگی کے حالات میں منکرین کو سبق ملے گا. تو یہ اللہ کے محاسبے سے بے خوف ہو کے ظلم و ستم ڈھانے میں تیز ہو رہے ہیں. اس غصے میں ان کے لیے سبق ہے کہ اللہ کے ہاں اس کے خاص بندے بھی اس کے محاسبے سے بچ نہیں سکتے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قوتیں دے رکھی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی پاور بھی بہت دی ہوئی تھی. انہوں نے ایک جنگ میں مشرقین کے سپہ سالار کو جو بہت بڑا کڑیل پہلوان تھا پچھاڑ کے قتل کر دیا تھا اور فتح حاصل کی تھی. اور اللہ نے ان کو سیاسی اور فوجی قوت دی تھی جس سے انہوں نے گرد و پیش کے مشرک قوموں کو شکست دے کر ایک مضبوط حکومت قائم کی تھی. اور اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نہ صرف یہ کہ بادشاہت دی تھی، اس کے ساتھ آپ کو ایک اخلاقی قوت بھی دی تھی جس سے انہوں نے بادشاہی میں فقیری اختیار کی اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہے اور اسی کے احکام کی پابندی کرتے رہے اور عبادت کی طاقت دی، ساتھ ساتھ
جس کا حال یہ تھا کہ حکومت کی مصروفیات اور جہاد فی سبیل اللہ کے باوجود ایک دن بیچ میں روزہ رکھتے اور روزانہ 1/3 رات نماز پڑھتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ اب یہاں پہ جیسے ہم نے بھی پیچھے میخوں والا ہم نے پڑھا، اور یہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک خاص چیز ہے ذل ایدی، یعنی کہ صاحب قوت۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھوں والا، اور تقریباً ہر زبان میں ایسا لفظ بول کے قوت اور طاقت مراد لی جاتی ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے دیکھ لیتے ہیں کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے، بے شمار اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتوں سے، نعمتوں سے نوازا تھا۔ تو ابھی تک ہم نے پڑھا نمبر 1 صاحب قوت سے تھے، یعنی کہ جسم، اس سے مراد جسمانی قوت بھی ہو سکتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بچپن میں جب آپ بکریاں کا ریوڑ چڑھاتے تھے تو جب کوئی درندہ ان پہ حملہ آور ہوتا تو آپ اس کے جبڑے کو پکڑ کے دوسرے کو اس زور سے کھینچتے کہ اسے چیر دیتے تھے۔ تو پھر یہ بھی کہ آپ کی جسمانی قوت تھی کہ آپ نے میدان کارزار میں جالوت کو مار ڈالا تھا۔ تو ایک تو آپ کا یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فزیکلی بڑا اسٹرانگ رکھا تھا۔ دوسرا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو تھا کہ فوجی اور سیاسی قوت بھی عطا کی تھی کہ آپ نے گرد و پیش کی مشرک قوموں کو شکست دے کے ایک مضبوط اسلامی سلطنت قائم کی تھی۔ پھر یہاں پہ اسی میں آپ کی خوبصورت ایک اسی آیت میں آپ کا جو ایک اور چیز خصوصیت بتائے گی اواب کی، کہ رجوع کرنے والے تھے، کہ یہ اللہ کو رجوع کرتے تھے، اور ان کی یعنی کہ عبادت کی قوت بھی تھی کہ آپ نے بادشاہی پر ہمیشہ فقیری کو جو تھی آپ نے ترجیح دی۔ اور آپ کی تعریف میں بہت سی احادیث ہیں کہ آپ نے اپنی ذاتی اخراجات کا جو بوجھ تھا وہ بیت المال میں نہیں ڈالا تھا، آپ اپنے ہاتھ کی کمائی سے اپنا خرچ چلاتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، دوسرے دن روزہ نہ رکھتے تھے، اور زندگی بھر ان کا یہی دستور رہا۔ رات کے تہائی حصے میں، یہ عبادت کی قوت بتا رہی ہوں، رات کے تہائی حصے میں عبادت گزارتے تھے۔ آپ بتائیں ہم آج کل کیا کرتے ہیں؟ ہماری راتوں کا حصہ کہاں پہ چلتا ہے؟ نیٹ فلکس میں، فیس بک اسکرول کرنے میں، اور آج کل تو چیزیں بھی اتنی زیادہ چیزیں آ گئی ہیں، ایسے ایسی وہ آ گئی ہیں کہ مجھے کو بتا رہا تھا کہ انسٹا کے ساتھ ساتھ کوئی تھریڈ بھی ساتھ شروع ہو گیا ہے، اور پتہ نہیں، آپ سوچیں کہ اتنی زیادہ ایپس ہیں، وہ دیکھ دیکھ کے آپ کا وقت ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ نبی کا قصہ بتایا جا رہا ہے کہ رات کا تہائی حصہ عبادت میں گزارتے تھے۔ آپ نے دن رات کے 24 گھنٹوں کو اپنے اور اپنے بال بچوں پہ اس طرح تقسیم کیا ہوا تھا کہ کوئی وقت ایسا نہیں تھا جب آل داؤد میں سے سبحان اللہ کوئی شخص اللہ کی عبادت میں مصروف اور مشغول نہ ہو۔ یہ ہو سکتا ہے؟ کس قدر خوبصورت، نہ صرف خود عبادت کرتے تھے، اپنے خاندان والوں کو بھی عبادت پہ لگایا ہوا تھا کہ ان کے دن کے 24 گھنٹے میں آپ اگر اس وقت عبادت نہیں کر رہے تو آپ کی فیملی کا کوئی اور ممبر جو تھا ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ اور آپ نے ایک یہ تھوڑا سا پروگرام بنایا ہوا تھا کہ ہر 3 دنوں میں سے، یعنی کہ 3 دنوں کا آپ نے شیڈول یہ بنایا تھا کہ ایک دن ٹوٹل اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایک دن لوگوں کے مقدمات کے فیصلے کرتے تھے کیونکہ آپ بادشاہ بھی تھے، اور ایک دن امور سلطنت کے ایڈمنسٹریشن کا کام جو تھا وہ آپ کیا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام ایک نارمل سپاہی تھے ایک قوم میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا کہ آپ نے آپ کا اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ طالوت تھا، اور جب طالوت کی ایک جابر بادشاہ دوسرے جالوت سے جنگ ہوئی تو آپ ایک ادنا سپاہی تھے لیکن اتنے پاورفل تھے کہ آپ نے جالوت کو مار ڈالا، اور جالوت کو جب آپ نے مار ڈالا تو جو طالوت وہاں کا بادشاہ تھا وہ خوش ہوا، اس نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی، اور جس سے آپ کے پاس بادشاہت بھی آ گئی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا آپ کو نوازا ہوا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک اور ان کی بڑی خوبصورت بات تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو سریلی زبان بخشی ہوئی تھی، اور اس میں بہت تاثیر تھی اور مٹھاس تھی، اور ہر روز یعنی کہ زبان کا حق بھی آپ کیسے ادا کرتے تھے کہ آپ ہر روز پہلے پہر اور پچھلے پہر اللہ کی حمد کے ترانے گاتے تھے اور پوری فضا مسحور ہو جاتی تھی۔ آپ سوچیں آج ہمارے کیا کرتے ہیں، ہمارے تو یہاں پہ آج کل ریپ سانگز چل رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو کہنے کی بات ہے کہ آپ نے اپنی زبان بھی استعمال کی، تو یہاں وہ ذکر کے لیے
حکومت کی ایڈمنسٹریشن کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، اور زبان کو استعمال کیا اللہ کی حمد تعریف کے لیے۔ اور جب آپ تعریف کرتے تھے، حمد پڑھتے تھے، پہاڑوں کی وادیوں میں ایسی گونج پیدا ہو جاتی تھی کہ یوں محسوس ہوتا تھا پہاڑ بھی آپ کے ساتھ حمد و ثنا میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پرندے آپ کے گرد اکٹھے ہو جاتے تھے اور آپ کے نغمات کو، آپ کی حمد کو انتہائی توجہ سے سنتے تھے اور چہچہا کے آپ کے ہم آہنگ ہو جاتے تھے۔ اور آپ کی اس خوش حالی کا ذکر سورہ مومنون میں بھی آ چکا ہے، اور سورہ سبا میں بھی ہم اس کو بہت اچھی طرح ڈسکس کر چکے ہیں، اور جس پہ کسی نے کہا تھا کہ جی موسیقی تو جائز ہے کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام موسیقی کرتے تھے۔ اب یہاں پہ اس کو کہتے ہیں نا لیک آف نالج ہی کہہ سکتے ہیں، علم کی کمی کہہ سکتے ہیں، کہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کی نغمہ سرائی، جس کو نغمہ سرائی نہیں تھی، وہ اللہ کی حمد، اللہ کا کلام، جیسے آپ کو یاد ہو ہم ایک دعا پڑھتے تھے نا ختم قرآن کی دعا، اللہم ارحمنی بالقرآن۔ اب آپ دیکھیں وہ کتنی خوبصورت طریقے سے وہ دعا پڑھی جاتی ہے کہ دل میں گھر کر جاتی ہے۔ تو اسی طرح آپ اللہ کا کلام اس طرح پڑھتے تھے کہ وہ دلوں میں گھر کر جاتا تھا، بلکہ پہاڑ اور پرندے آپ کے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو یہاں پہ پھر کوئی گنجائش میوزک ہی نہیں رہ جاتی، وہ اللہ کا کلام تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ جنید جمشید بھی جو ایک سنگر تھا، اور وہ آخری وقتوں میں کنورٹ، مطلب وہ حمد اور نعتوں پہ آ گئے تھے۔ اور کیونکہ جو چیز جس کی قرآن یا سنت اجازت دیتا ہے کہ اپنی زبان سے آپ اللہ کی تعریف، اس کے رسول کی تعریف، اس میں ہم بات کر سکتے ہیں۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو انداز تھا، انداز گفتگو تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا، بڑا مدلل، سادہ اور عام فہم تھا، اور ایسا تھا کہ جب آپ بات کرتے تھے لوگوں کو سمجھ آ جاتی تھی۔ تو the important thing is that ہم جیسے آپ لوگ بھی بہت سے لیکچر سنتے ہیں، کرتے ہیں، دیکھتے ہوں گے، بات ہوتی ایک ہوتا ہے نالج اور ایک ہوتا ہے نالج امپارٹ کرنا۔ یہ دونوں چیزیں بڑی مختلف ہیں، دیکھنے میں ایک جیسی لگتی ہے۔ نالج ہوتا ہے علم، اور علم کو سمجھانا یہ بھی ایک آرٹ ہے، یہ ہر ایک کو نہیں آ سکتا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت دی ہوئی تھی کہ آپ جو تھی آپ جب کوئی بات کہتے تھے لوگوں کو سمجھ آ جاتی تھی۔ تو بہرحال بڑا کچھ ہے حضرت داؤد علیہ السلام ہی کے بارے میں، ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا یہ میں نے ساتھ ہی کر دیا، آیت نمبر 18 ہے، انا بے شک، سخرنا مسخر کر دیا، نہ ہم نے زیر فرمان کر دیا الجبال، جبال پہاڑوں کو، جبل کہتے ہیں پہاڑ، اور جبال اس کی جمع، معاہو ساتھ اس کے، یسبحنا تسبیح کرتے تھے، بالعشی شام کو، والاشراق اور صبح کو۔ با محاورہ ہو گیا، ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ صبح شام ان کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیں کہ ہم انسانی کیا اس چیز سے غافل ہیں کہ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور ہماری زبانیں جو ہیں ان میں غیبت کر لیں، جھوٹ کر لیں، بہتان لگا لیں، اور اپنی زبانوں کو کس کس طرح سے غلط چیزوں میں انوالو رکھتے ہیں، اور کہاں پہ یہ پہاڑ جس کو ہم بے جان کہتے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آگے آتا ہے آیت نمبر 19 میں، وَالطَّیرَ اور پرندے، محشوراتن، محشورہ قرار گاہ سے نکل کے، کہیں جمع کی ہوئی جماعت، اور حشر بھی اسی سے نکلا ہے۔ تو محشورہ جمع رہتے ہیں، کلن سب، کل لہو اس کے لیے، اواب رجوع کرنے والے، اواب یہاں مراد ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کا متی ہونا۔ تو یہاں پہاڑوں کے ساتھ ساتھ پرندوں کا بتایا جا رہا ہے، اور پرندوں کو بھی جمع رہتے تھے، اور سب مل کر اس خدائے بزرگ و برتر کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اب پہاڑ بھی آگے، پرندے بھی آگے، اور سب جب حضرت جو داؤد علیہ السلام جب تسبیح پڑھتے تھے، اللہ کی حمد پڑھتے تھے، تو یہ پہاڑ اور یہ جو اب قرآن میں لکھا ہوا آ گیا کہ پرندے بھی سب مل کر اللہ کی تسبیح کرتے تھے اور اللہ کو رجوع کرتے تھے۔ آیت نمبر 20، وَشَدَّدْنَا، شدت سے ہے، مضبوطی سے ہے، مستحکم سے ہے، اور مستحکم کی ہم نے، ملکاہو اس کی بادشاہی، وَآتَيْنَاهُ اور ہم نے عطا کی ان کو، الحکمت حکمت، وفصل الخطاب اور فصل فیصلہ، الخطاب
बात का। तो बा मुहावरा है कि हमने इनको इनकी बादशाही को मुस्तहम किया और उनको हिकमत अता फरमाई और बात का फैसला सिखाया। ये जैसे मैंने आपको बताया है कि अल्लाह ताला ने उनको हिकमत, बात करने का तरीका और बात किस तरह जिस तासीर और जिसको कहते हैं ना कि इस तरीके से आप बात समझाते थे कि दूसरे को इजीली अंडरस्टैंड हो जाती थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत खुशहाली दे रखी थी। जब वो अल्लाह की हम्दो सना के गीत गाते थे तो उनकी बुलंद और सुरीली आवाज से पहाड़ गूंज उठते थे, परिंदे ठहर जाते थे और एक समा बन जाता था। और अच्छा, ये सारी उनकी क्वालिटीज ही बयान की जा रही हैं। आयत नंबर 21 पे आ जाए। वहल, और क्या, हल होता है क्या, आता का, आई तेरे पास, नबाऊ, नबा खबर, अल खस्मी, खसम, खसम होता है ये झगड़े के लिए कहा जाता है, झगड़ालू के लिए कहा जाता है, झगड़ने वाले को कहा जाता है खसम। तो झगड़ने वालों की, इज, जब, तसव्वारू, तसव्वारू, अब ये तसव्वारू ये आप अंडरलाइन कर लें, ये तसव्वुर होता है दीवार पे चढ़ना या फलांगना। तो यहाँ है तसव्वुर, जब वो दीवार फांद कर, अल मेहराब, बाला खाने यानी कि उसमें महल में। तो बा मुहावरा है। आगे एक वाक्या आ रहा है, आयत नंबर 21 से लेके 26 तक एक वाक्या है। उसको मैं पहले हम लोग उसकी मीनिंग्स और ट्रांसलेशन कर लें और फिर हम उसकी तफसीर पर आते हैं, या चले साथ साथ करते रहते हैं। आयत नंबर 21 में है कि भला तुम्हारे पास इन झगड़ने वालों की भी खबर आई जब वो दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुए। अब यहाँ पे एक वाकया शुरू हो रहा है और वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा काम करने का इरादा किया जिसका बनी इसराइली माशरे में आम रवाज था, और इस काम को मायूब नहीं समझा जाता था और लोग बेतकल्लुफ कर लेते थे। लेकिन वो काम एक पैगंबर की शान के मुनाफी था। तो अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम में को बस्ती के दो नेक आदमियों के जरिए तवज्जो दिलाई। ये वो वाक़या है। कहते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी खलवत गाह में बैठे थे, यानी कि जब आप इबादत में मसरूफ थे ना, तो ये जैसे मैंने आपको बहुत डिटेल से उनकी एक बताई कि उनको एक दिन उन्होंने असाइंड किया हुआ था इबादत का, और जिस दिन आप इबादत करते थे उस दिन आप खलवत में रहते थे और दरबान किसी को आपके पास ना आने देते थे, यानी कि कोई आपके पास नहीं आ सकता था। तो कहते हैं कि नागहानी तौर पे दो शख्स दीवार फांद कर आपके पास खड़े हो गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ये माजरा देख के घबरा गए कि ये आदमी है ये कोई और मखलूक है। आदमी है तो इस वक्त उनको आने की हिम्मत कैसे हुई, इनको इसको दरबानों उनके जो दरबान थे उन्होंने, गार्ड्स ने रोका क्यों नहीं। और इतनी ऊंची दीवार को फांद कर, यानी कि दिस इज वेरी अनयूजुअल कि अगर आना था तो दरवाजे से आते, और अगर दरवाजे से नहीं आए तो ये इस तरह दीवार फांद कर किस नियत और किस गरज से आए हैं। तो वो थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना, वो ये अजीब और वाकया देख के थोड़े से घबरा गए। और अक्सर स्कॉलर्स कहते हैं कि ये आदमी नहीं थे, फरिश्ते थे जो इंसानी शक्ल में आए थे, और इन्हें अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास बतौर वार्निंग भेजा था। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि जब आपने दिल की घबराहट को महसूस किया तो कहने लगे डरने की कोई बात नहीं। तो अब ये हम देखते हैं कि आगे क्या है, 22 में क्या हुआ। तो यहाँ पे हम एक वाक्या सुन रहे हैं, आयत नंबर 22। इस, जब दाखलू, वो दाखिल हुए, अला दाऊदा, दाऊद पर, फफाजिया, फफाजिया, ये इसको भी आप अंडरलाइन कर लें। इसका मतलब है बस वो घबरा गए, बस वो घबरा गए, मिनहुम, उनसे, कालू, कहा उन्होंने, ला तखफ, खफ खौफ, ना खौफ कर, खसमानी, जैसे खसम हमने पीछे लिखा पढ़ा था झगड़ा, तो वो खसमानी, वो दो, हम दो झगड़ने वाले हैं, इसकी प्लूरल सेंस है। बगा, बगावत से है, ज्यादती की, बादूना, एक हमारे ने, अलाबाद, दूसरे पर, फाहकुम, बस फैसला कीजिए, हुक्म कीजिए, बैनाना, हमारे दरमियान, बिल हकी, हक के साथ, वला, और ना, तुश्तित, तुश्तित, इसको भी अंडरलाइन करें, ये नया लफ्ज है। तो ज्यादती मत करें, बेइंसाफी जो है ना बेइंसाफी कीजिए, वाहदीना, और हदायत दे हमें और रहनुमाई कीजिए हमारी, इला, तरफ, सवाई, सवा, सीधे, सरात, रास्ते के। आयत नंबर 22 में क्या हुआ
کہ جس وقت وہ داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے. انہوں نے کہا خوف نہ کیجئے، ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پہ زیادتی کی ہے، تو آپ ہم میں سے انصاف سے فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے گا اور ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجئے گا. اب یہ دو انیوژل چیزیں تھیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وارننگ، ایک ان کی کوئی غلطی تھی اس کو وہ ریمائنڈ کرانے کے لیے یہ دو آدمی بجائے سیدھے راستے کے آنے کے دیوار پھاند کر آئے اور انہوں نے تسلی دی اور اپنا مقدمہ پیش کیا اور انصاف کرنے کی درخواست کی. اور حضرت داؤد علیہ السلام نے مقدمے کا درست فیصلہ کیا اور فیصلہ کرتے ہوئے سمجھ گئے کہ میرے رب نے مجھے آزمایا ہے، اور اپنی غلطی کا فوراً اعتراف کیا اور سجدے میں گر گئے. اب وہ کیا تھا؟ اب وہ واقعہ کیا تھا؟ اور آیت نمبر 23، اِنَّا بے شک، ہاذا یہ، اخی میرا بھائی، لہو اس کی، تسعن و تسعون، یعنی کہ یہ تسعو یہ و تسعون کر کے یہ آپ کا بنتا ہے 99 نعجتن دمبیاں، ولیہ اور میرے پاس نعجتن ایک دمبی، واحداتن ایک، فقالا پس کہا انہوں نے، اکفلنیہا میرے، کفالت سے لفظ ہے نا، سونپنا، کہ میرے حوالے کر دو اس کو. وَعَزَّانی، عزانی اس کو بھی کر دے عزا سے، یا مراد ہے غلبہ، زیادتی یا زبردستی، اور زبردستی کی عزانی میرے ساتھ، فی الخطابات اور گفتگو میں. تو اس کا بامحاورہ ہے، کیفیت یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے. اب یہ مقدمہ ان دو لوگوں نے پیش کیا کہ یہ میرا بھائی ہے اور اس کے ہاں 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے اور گفتگو میں مجھ پہ زبردستی کرتا ہے. آیت نمبر 24، قولا کہا، لقد بے شک، ظلما کا اس نے ظلم کیا تجھ پر، بھی سعالی مانگ کر، سوال آپ دیکھیں نا، نہ جاتی کا تیری دمبی، الا طرف نی آج ہی اپنی دمبیوں کی، وَإِنَّا اور بے شک، کثیرن اکثر، من الخلطائی، خلطائی اس کو آپ انڈرلائن کریں، خلطا شرکت، خلید سے ہے کہ من الخلطائی شریک، یبغی بغاوت سے ہے، البتہ زیادتی کرتے ہیں، بعضهم بعد ان کے، علی بعض پر بعد، الا الذین مگر جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کرتے ہیں نیک، وقلیل اور کم ہیں، تھوڑے ہیں، ماہم جو وہ ایسے، وظن اور خیال کیا، داؤد نے، انما بے شک، فتنہ، فتنہ لفظ ہے اور فتنہ بھی کیا ہوتا ہے؟ آزمائش. تو آزمایا ہم نے اس کو، فاستغفرا پس اس نے، فاستغفرا مغفرت سے ہے، پس معافی مانگی اس نے، ربہ اپنے رب سے، وخرا اور گر پڑا، راکعن رکوع میں جھک گیا، سجدے میں، واناب اور رجوع کیا. یہاں پہ سجدہ آتا ہے، سجدہ کریں اللہ. جی بامحاورہ دیکھیں آیت نمبر 24، انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے اور اپنی دمبیوں میں ملائے، بے شک تم پر ظلم کرتا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پہ زیادتی ہی کیا کرتے ہیں. ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں. اور داؤد علیہ السلام نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا. سبحان اللہ. وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.